Welcome student. As we are on unit number 1, in previous lecture we have done the half portion of this unit, and now we are going to start our next portion of this unit. Let's start our reading. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was always the first to greet another and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his. If one wanted to say something in his ear, he would not turn away till one had finished. Anas Raziyallahu anhu, one of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's companion, said that there was no person whom they loved more than the Nabi Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yet, when he came to them, they did not stand up for him because he Sallallahu Alaihi Wasallam hated their standing up for him. He Sallallahu Alaihi Wasallam would himself, however, stand up when any dignitary came to him. He had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her. His foster sister was given similar treatment. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज ऑलवेज द फर्स्ट. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहल करते टू ग्रीट अनदर, किसी दूसरे को सलाम करने में, एंड वुड नॉट विड्रॉ हिज हैंड, और अपना हाथ नहीं छुड़ाते, पीछे नहीं खींचते, फ्रॉम अ हैंड शेक, हाथ मिलाने से, टिल द अदर मैन विड्रू हिम, जब तक दूसरा आदमी अपने हाथ को ना खींचे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों को सलाम करने में पहल करते और उस वक्त तक अपना हाथ वापस ना खींचते जब तक दूसरा शख्स अपना हाथ ना खींचते. इफ़ वन वांटेड टू से, अगर कोई कुछ कहना चाहता, समथिंग, कुछ, इन हिज ईयर, उनके कानों में, ही वुड नॉट टर्न अवे टिल वन हैड फिनिश. टू टर्न अवे, वो पीछे ना हटते या अपना मुंह ना मोड़ते, टिल वन हैड फिनिश, जब तक दूसरा अपनी बात ख़त्म ना कर लेता. अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहना चाहता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ख़त्म होने से पहले अपना चेहरा वापस नहीं मोड़ते थे. अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, वन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियन, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से, सेड दैट, फरमाया कि देयर वाज नो पर्सन, कि कोई आदमी नहीं था, हुम दे लव मोर दैन द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसको वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मोहब्बत करते. येट, अलबत्ता, व्हेन ही केम टू देम, जब वो उनकी तरफ आते, दे डिड नॉट स्टैंड अप, तो वो उनकी खड़े नहीं होते, फॉर हिम, उनके लिए, यानी कि उनकी ताज़ीम के लिए वो खड़े ना होते, बिकॉज ही हेटेड देयर स्टैंडिंग अप फॉर देम, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था कि उनके लिए कोई खड़ा हो. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी भी इंसान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते थे. फिर भी जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं होते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका खड़े होना पसंद नहीं था. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड हिमसेल्फ, हाउएवर, ताहम वो खुद, स्टूड अप, खड़े होते, व्हेन, जब, एनी डिग्नेटरी, कोई भी मुअज़्ज़ज़ शख्स, केम टू हिम, उनसे मुलाकात के लिए आता. ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी या शख्स के आने की सूरत में ख़ुद खड़े हो जाते थे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टूड अप, वो ख़ुद खड़े हो जाया करते थे, टू रिसीव द वेट नर्स. वेट नर्स उनकी दाया, जिन्होंने उनको पाला था. वेट नर्स के दाया के आने की, उनको रिसीव करने, उनसे मिलने के लिए खड़े हो जाते. हु हैड रियर्ड हिम, जिन्होंने इनकी परवरिश की थी, इन्फेंसी, उनके बचपन में, एंड वुड स्प्रेड हिज ओन शीट, और अपनी ज़ाती चादर वो बिछाते थे, फॉर हर, उनके लिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाया से मिलने के लिए खड़े होते थे, जिसने बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपनी ज़ाती चादर बिछा देते थे. हिज फोस्टर सिस्टर कहते हैं रज़ाई बहन को. वो अपनी रज़ाई बहन के साथ भी वॉज गिवन सिमिलर ट्रीटमेंट, उनके साथ भी उसी तरह का सलूक करते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई बहन से भी इसी तरह का सलूक किया करते थे. Similarly, Hazrat Aisha Radhiyallahu anha has narrated, I have never encountered anyone that had emulated the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in manner, likeness and speech more than Fatima Radhiyallahu anha. When she came in to visit him, the Rasul, he got up to welcome her, took her by the hand, kissed her and made her sit where he was sitting. And when he Sallallahu Alaihi Wasallam went in to visit her, she got up to welcome him,
took him by the hand, kissed him, and made him sit where she was sitting. He avoided sitting at a prominent place in a gathering, so much so that people coming in had difficulty in spotting him and had to ask who the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was. Similarly, اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ has narrated, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں I have never encountered, میں نے نہیں پایا anyone کسی کو بھی that had emulated the رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتا تھا in manner اخلاق میں, likeness مشابہت میں, and speech اور بول چال میں more than فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں, مشابہت اور اقوال میں یا بول چال میں آپ کی تقلید کرتے ہوئے نہیں پایا. When she came in to visit him, the رسول, جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی, he got up, وہ کھڑے ہو جاتے, to welcome her, اسے خوش آمدید کرنے کے لیے, took her by hand, ان کا ہاتھ پکڑتے, kissed her, اسے بوسہ دیتے, and made her sit, اور انہیں بٹھاتے, where he was sitting, جہاں وہ خود بیٹھتے تھے. And when he went in to visit her, اور جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جاتے, she got up to welcome him, وہ کھڑی ہو جاتی انہیں خوش آمدید کہنے, انہیں ملنے, took him by the hand, ان کا ہاتھ پکڑتی, kissed him, انہیں بوسہ دیتی, and made him sit where she was sitting, اور انہیں وہ وہاں بٹھاتی جہاں وہ خود بیٹھتی تھیں. جب کبھی آپ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے, آپ کے ہاتھ کو پکڑتے, اس کا بوسہ لیتے اور آپ کو اپنے بیٹھنے کے مقام پر بٹھاتے تھے. اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کو پکڑتی تھی, بوسہ لیتی تھی اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھاتی تھیں. He avoided, وہ اجتناب برتتے تھے, sitting at a prominent place, نمایاں جگہ پہ بیٹھنے پر سے, in a gathering, مجمع میں, so much so that, اتنا زیادہ کہ people coming, کہ آنے والے لوگوں کو in had difficulty, پریشانی ہوتی تھی, in spotting him, انہیں پہچاننے میں, and had to ask what the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, who the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں نمایاں مقام پر بیٹھنے سے اس حد تک گریز کرتے تھے کہ آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں مشکلات ہوتی تھی, مشکل پیش آتی تھی, اور ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. Once Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was traveling with his companions, and when it was time to have the food prepared, he asked them to slaughter a sheep. A man said, I will slaughter it. Another one said, I will skin it out. A third one said, I will cook it. So the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I will collect wood for fire. They said, no, we will suffice you that work. I know that you can do it for me, but I hate to be privileged. Allah hates to see a slave of his privileged to other. So he went and collected firewood. Now the translation. Once Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was traveling with his companion, ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے, and when it was time to have the food prepared, اور جب کھانا تیار کرنے کا وقت آیا, he asked them, انہوں نے انہیں حکم دیا, to slaughter a sheep, کہ ایک بھیڑ ذبح کریں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بھیڑ ذبح کریں. A man said, ایک آدمی نے کہا, I will slaughter it, میں اسے ذبح کروں گا. Another one said, دوسرے نے کہا, I will skin it out, میں اس کی کھال اتاروں گا. A third one said, تیسرے نے کہا, I will cook it, میں اسے پکاؤں گا. So the Rasul of Allah, بس اللہ تعالیٰ کے رسول said, نے فرمایا, I will collect wood for fire, میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کروں گا. They said, انہوں نے کہا, no, we will suffice you that work. ان کا ہم آپ کی طرف سے اس کام کے لیے کافی ہیں. suffice یعنی کہ ہم خود کافی ہیں, کر لیں گے. I know that, میں جانتا ہوں. you can do it for me, تم یہ میرے لیے کر سکتے ہو.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ میرے لیے کر سکتے ہیں، بٹ آئی ہیٹ ٹو بی پریولیج، لیکن میں مراحت یافتہ، مراحت کہتے ہیں کسی کو خاص ویلیو دی جائے، کسی کو پریولیج یعنی کہ اس کو کوئی زیادہ بلند مقام باقیوں سے ہٹ کے اس کو بینیفٹ دیا جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی نو دیٹ، کہ میں جانتا ہوں، یو کین ڈو اٹ فار می، تم میرے لیے کر سکتے ہو، بٹ آئی ہیٹ ٹو بی پریولیج، میں مراحت یافتہ ہونا پسند نہیں کرتا. اللہ ہیٹس ٹو سی اے سلیو آف ہز، اللہ ناپسند کرتا ہے اپنے غلام کو پریولیج ٹو ادرس، کہ وہ دوسروں کے لیے مقدم ہو. سو ہی وینٹ، اس لیے وہ گئے، اینڈ کلیکٹڈ فائر وڈ، انہوں نے ایندھن کے لیے یا آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کیں. Now the last pair of this unit, our beloved Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. Humbleness and simplicity were some of his many qualities. By adopting the sunnah of simplicity and humility, we can eradicate the social evils like ostentation, haughtiness, arrogance, and pride. Regrettably, we squander our hard-earned resources on unwanted luxurious items simply to gratify a sense of pride and superiority over others. If we make simplicity and humility a part of our personality, our social behavior will be considerate and genius. Our happiness will be unadulterated, and we will not recoil our heads in pride but bow them in humility and affection. Now the translation. Our beloved Rasul، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was endowed مطلب انہیں عطا کی گئی with impeccable بے نقص کامل qualities، خصوصیات، خوبیاں from which we can learn، جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں a lot، بہت کچھ to improve our lifestyle، اپنے طرز زندگی کو improve، بہتر بنانے کے لیے. ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نقص سے پاک ایسی کوالٹیز دی ہیں کہ جن کو ہم اگر اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تو ہم اپنی طرز زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب اس لائن کا پورا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹرانسلیشن بتاتی ہوں. ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل خوبیاں عطا کی گئی تھیں جن سے ہم اپنے طرز زندگی میں بہتری لانے کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمبلنس، عاجزی، اینڈ سمپلسٹی، سادگی، وہ سم آف ہز مینی کوالٹی، ان کی بہت سی خصوصیات میں سے، ان کی بہت سی خوبیوں میں سے ہیں. عاجزی اور سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں تھیں. بائی اڈاپٹنگ دا سنہ، یعنی کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے، اس کو اپناتے ہوئے. آف سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی، سادگی اور عاجزی کی. وی کین اریڈیکیٹ کہتے ہیں کسی چیز کا خاتمہ کرنا، ختم کر سکتے ہیں. دا سوشل ایول، سماجی برائیاں، لائک اوسٹینٹیشن، نمود و نمائش، ہارٹینس، گھمنڈ، ایروگنس، تکبر، اینڈ پرائڈ، غرور. سادگی اور عاجزی کی سنت اختیار کر کے ہم معاشی برائیاں مثلاً نمود و نمائش، گھمنڈ، غرور اور فخر کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ریگریٹیبلی یعنی جس پہ بندہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے وی اسکانڈر ہم برباد کر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں. اور ہارڈ ارنڈ ریسورسز، مشکل سے حاصل کردہ وسائل. آن انوانٹیڈ لگزوریس، انوانٹیڈ غیر ضروری، لگزوریس پرستائش یعنی کہ بہت ہی قیمتی اشیاء. سمپلی ٹو گریٹیفائی، صرف گریٹیفائی یعنی کہ اپنی تسکین دینے کو. اور سینس آف پرائڈ، اپنے غرور کی حص کو. اینڈ سپیریورٹی اوور ادرس، اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنے غرور اور احساس برتری کو تسکین دینے کے لیے مشکل سے حاصل کردہ اپنے وسائل کو بلا ضرورت عیش و عشرت پر خرچ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو برباد کر دیتے ہیں، ان کو لٹا دیتے ہیں، بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں. If we make simplicity and humility a part of our personality، اگر ہم بنائیں سادگی اور عاجزی کو اپنی شخصیت کا حصہ. our social behavior، ہمارا معاشی رویہ. will be considerate، بے لوث ہو، بامروت ہو. and genius، حقیقی ہو. our happiness will be unadulterated،
اور ہماری خوشیاں خالص ہوں. اینڈ وی ول ناٹ ریکوائل آر ہیڈز، اور ہم اپنے سر نہ اکڑائیں ان پرائڈ فخر سے، بٹ بو دیم ان ہیوملٹی اینڈ افیکشن، بلکہ انہیں عاجزی اور شفقت سے جھکائیں. اگر ہم سادگی اور انکساری کو یا عاجزی کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا دیں تو ہمارا معاشرتی رویہ بہت بامروت اور حقیقی ہو. بامروت یا بے لوث ایک ہی بات ہے. ہماری خوشی خالص ہوگی اور ہم غرور کے مارے اپنے سروں کو اکڑائیں گے نہیں، یعنی کہ پیچھے نہیں کریں گے، بلکہ عاجزی اور شفقت کے ساتھ انہیں جھکا دیں گے. Now the translation of our first unit is completed. And what you people have to do, underline the difficult words and note down all these words on a register. And do contact me if you face any difficulty. Thank you.